بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے مہتممین حضرات کے لیے اور ان کی ذمہ داریوں سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جس میں ہم نے چندے سے متعلق اپنی بات کا آغاز کیا تھا اور آج انشاءاللہ العزیز اسی کی تکمیل ہوگی۔ چندے کے سلسلے میں بہت ساری باتوں کو ہم نے ذکر کیا کہ جس میں جو باتیں چندے سے متعلق اور جو مالی امور ہوا کرتے ہیں اور جو رقوم اہل مدارس اور اہل اداروں کو دی جاتی ہیں تو اس میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن باتوں کو کرنا چاہیے، کن باتوں سے اعتراض کرنا چاہیے، اس سلسلے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ اسی سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جو حضرات مدارس میں چندہ دیا کرتے ہیں اور جو فاعلین خیر ہوا کرتے ہیں، مخیر حضرات ہوا کرتے ہیں، تو وہ جتنا مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اتنا تعاون جاری رکھتے ہیں، اور وہ تعاون ایک قسم کا ایک راز ہوتا ہے اور ایک پوشیدہ بات ہوا کرتی ہے۔ اس کا تذکرہ نہ تو ایک نجی محفل میں کہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی عام طور سے کرنا چاہیے، اور خصوصاً اور دوسرے محتمم حضرات کے سامنے یا اور اہل مدارس کے سامنے اور غیر متعلقہ افراد کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا انتہائی نامناسب ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو رازداری کے عمل میں آتا ہے، اس کے زمرے میں آتا ہے۔ اس میں اپنے ادارے کے لیے، اپنے ذات کے لیے، اہل علم حضرات اہل علم کے لیے، دینے والوں کے لیے، لینے والوں کے لیے اس میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں اور پوشیدہ ہیں، لہٰذا اس میں اس چیز سے احتراز کرنا چاہیے اور کسی بھی طریقے سے ہر ایک مد کے اعتبار سے بھی اور ہر ایک رقم کے اعتبار سے بھی اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی بات سامنے نہیں آنی چاہیے کہ فلاں فلاں صاحب اتنا اتنا دیا کرتے ہیں یا فلاں فلاں کمپنی والے اتنا اتنا دیا کرتے ہیں یا پہلے اتنا دیا کرتے تھے اور اب اتنا دیا کرتے ہیں۔ یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے۔ اس میں لینے والے سے متعلق بھی بہت ساری باتیں ہیں اور دینے والے سے متعلق بھی بہت ساری باتیں ہیں جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہوا کرتی، یہ ایک راز ہوا کرتا ہے، اس کو افشا نہیں کرنا چاہیے اور اس بارے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت ایسے بھی اوقات اور نازک اوقات ایسے آ جایا کرتے ہیں کہ بعض اوقات بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اصرار کے ساتھ، بہت زیادہ اصرار کے ساتھ بعض مرتبہ شخصیات بھی اور بعض مرتبہ جو ہے وہ حکومتی ادارے بھی اس بات کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور مصر رہتے ہیں کہ وہ حضرات کے نام اور ان کے کوائف وغیرہ اور ان کی باتوں کو بتایا جائے، تو اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے، یہ چیز بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی ایک راز کی بات ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک اللہ جل شانہ کی راہ میں دینا، اللہ جل شانہ کے راہ میں دینا، اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق اس کی ادائیگی کرنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہوا کرتی ہیں جو کہ سب لوگوں کے سامنے آ جائے تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہوا کرتی، اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے اس کے علاوہ ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں ان سب کا یہ ایک اصولی قاعدہ رہا ہے کہ باقاعدہ طور سے سرکاری حکومتوں سے یا سرکار سے یا حکومتوں سے بھی وہ باقاعدہ طور سے چندہ نہیں لیا کرتے تھے، تو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ باقاعدہ طور سے سرکار ہمارے اداروں کو لے کے چلے اور ان کا پائی پیسہ ہمارے اداروں میں آئے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور خصوصی طور سے
جو ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں جو اپنا اثر و رسوخ بھی چاہتے ہیں، اور حکومتیں بھی بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپنا اثر و رسوخ چاہتی ہیں، تو لہٰذا ان سے بھی بچنا چاہیے اور ان سے بھی پیسہ لینا نہیں چاہیے، ان سے بھی رقم لینی نہیں چاہیے۔ باقاعدہ طور سے اس سلسلے کو کوئی شخصی طور سے اگر کوئی دیتا ہے تو دیکھا جائے کہ وہ ہمارے مدارس کے مفاد میں ہے یا نہیں۔ اگر تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے تو لے لیا جانا چاہیے، اور اگر کسی طریقے سے حکمت اور مصلحت کو دیکھتے ہوئے دیکھا جائے کہ بھئی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، تو پھر ان سے بھی یعنی ان شخصیات سے بھی چندہ وصول نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ چندہ اگر کم دے دیا جائے یا چندہ اگر اپنی امید سے کم ہو جائے تو کبھی بھی اس چیز سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ اللہ جل شانہ کا کام ہے جو کہ اہل علم حضرات سے اللہ جل شانہ لے رہے ہیں۔ علوم نبوت کی ترویج اور اس کی نشر و اشاعت اور اس کی دعوت اور تبلیغ، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ جل شانہ نے ہمیشہ اس دنیا میں قائم رکھنا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ سعادت کی بات ہے اور ہمارے لیے بہت ہی زیادہ یعنی توفیق الہی کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اس مد میں اور اس کام میں اور اس خیر کے کام میں اور اس ترویج میں، دین کی اشاعت میں ہمیں لگایا ہوا ہے اور اس کی توفیق دی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں اپنے جو کام ہیں وہ ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ جو لوگ چندہ دیتے ہیں اور جو مخیر حضرات ہیں، فاعلین خیر ہیں، وہ ہمیشہ یکساں چندہ دیتے رہیں، ایسا بھی نہیں ہے، اور ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہر سال زیادہ سے زیادہ چندہ دیتے رہیں، کیونکہ جو بھی مالی معاملات ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ یہ معاملات ایسے ہی ہوا کرتے ہیں ہر ایک شخص کے کہ وہ اپ ڈاؤن رہتے ہیں، یعنی کبھی زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے۔ تو بس اپنے کام کے اندر مشغول رہنا چاہیے اور جتنی کوشش ہونی چاہیے اسی حساب سے آدمی کوشش کرتا رہے، اور کوشش کے مطابق جو بھی چندہ آتا رہے، مال آتا رہے، اس کے مطابق اپنے شعبوں کو جاری رکھے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی کمی ایسی واقع ہو جاتی ہے اور اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو واقعتاً لے کے اس شعبے کو لے کے چلنا مشکل ہے، تو اپنے شعبوں میں تھوڑی سی کمی کر لینی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے یہ بات کہ بھائی جس طریقے سے بھی ہم نے لے کے چلنا ہی چلنا ہے اور بہت سارے شعبوں کو لے کے چلنا ہے، نہیں، اس میں اگر کوئی شعبے سے کم کرنے پڑیں تو کم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کے سامنے اسباب کے درجے میں جو بھی کام ہم سے ہو سکے وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ ہم اسی بات کے مکلف ہیں۔ اللہ جل شانہ پر یقین ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے۔ جو بھی کچھ اللہ جل شانہ نے دین کی آبیاری کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جو بھی کچھ اسباب کے درجے میں جو ہم سے مانگتے ہیں وہ ہمیں اللہ جل شانہ کو دیتے رہنا چاہیے۔ ہاں انشاءاللہ العزیز یہ تمام چیزیں اللہ جل شانہ لے کے چلتے رہیں گے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پیسوں یا رقم کی کمی کی وجہ سے کوئی دین کا کام رک گیا ہو۔ انداز مختلف ہو جاتے ہیں، طریقہ کار مختلف ہو جاتا ہے، لیکن اس سے دل کو کبھی بھی چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اس بات کو خیال رکھنا چاہیے کہ چاہے مال ہمارا ذاتی ہو یا چاہے ہمارے مدرسے کا ہو یا ہمارے ادارے کا ہو یا کسی چیز کا بھی ہو، شریعت کے حکم کے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ مال کا اور چندے کا اپنا ذاتی مال کا بھی اس چیز میں کہ مال کو غلط طریقے سے استعمال کرنا، اسراف کرنا یا غلط مصارف میں استعمال کرنا یا مدات کے اندر استعمال کرنا، اس چیز سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف ناجائز اور جائز کی بات نہیں ہوا کرتی۔ بعض اوقات دیکھا بھی جاتا ہے کہ ہم اگر اپنے ذاتی مال کو بھی یا ہمارے جو ادارے ہیں جو چندے کا مال ہے اس کو بھی صرف جائز اور ناجائز کی حد تک نہیں، بلکہ بہت ساری باتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ مال خرچ کرنا بھی مناسب ہے، یہاں
نہیں ہے۔ مناسب اور غیر مناسب اور نامناسب، اس میں ناجائز اور جائز کی بات نہیں ہوتی، وہ تو جائز ہی ہوا کرتا ہے، لیکن نامناسب بات کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نامناسب بات بھی ایسی بات ہوا کرتی ہے جو حکمت اور مصلحت کے تحت اس کو بھی اس اہتمام سے اس معاملے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ہم اس معاملے میں ہم مال خرچ بھی کر دیں گے یا مال اس سلسلے میں خرچ نہیں کریں گے تو اس کے نتائج اور اس کے ثمرات کیا مرتب ہوں گے، اس چیز کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا ان تمام اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان باتوں کو دیکھنا چاہیے کہ آیا مال کس طریقے سے خرچ کیا جائے اور شریعت کے اور حالات کے تقاضے کیا ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کہ جو لوگ اللہ جل شانہ کے اس کام کی سربلندی کے لیے اخلاص اور للہیت کے ساتھ علمی اور عملی خدمات انجام دیتے ہیں، اللہ جل شانہ انہیں ہمیشہ قبولیت بھی عطا فرماتے ہیں اور مقبولیت سے بھی ان کو نوازتے ہیں، اور ہمیشہ ان کے ادارے اور ایسے ہی لوگ ہمیشہ نیک نام بھی ہوتے ہیں اور مرجع خلائق بھی ہوتے ہیں۔ انہی اداروں اور انہی مدارس اور انہی اہل علم سے انشاءاللہ العزیز دین اور دنیا اور علوم نبوت کی برکات بھی انہیں حاصل ہوتی ہیں، اور علوم نبوت کی اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ جل شانہ ایسے ہی حضرات کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔